چھوڑ دیا. کیا بچایا؟ کہا اس نے یہ کہا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ حفاظت بھی کرے گا اور شیطان کے فتنے اور شر سے محفوظ رہو گے. میرے جوانوں، کتا بھاگنے والوں بڑے گھروں میں کتے کو ماں بھی سمجھنے والوں، اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے آیت الکرسی پڑھو گے اللہ حفاظت کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ بات تو اچھی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تم کو معلوم ہے، تم کو پتا ہے وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں، اللہ و رسول عالم. صحابہ اگر کوئی بات ہوتا اور اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیتے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ اس نے بات سچی کہی ہے، لیکن کہا کہ پتہ بھی کون ہے؟ کہا کہ ذاک شیطان، وہ شیطان تھا جو اتنی اچھی بات کہہ گیا. آج ایمان والا اتنی اچھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے دوست بزرگوں، یاد رکھو حدیث میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں، فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. فرمایا اے لوگ ایک زمانہ آئے گا جس طرح ایک پیالے پر، ایک کھانے کے پیالے پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایمان والے پر سب ٹوٹ پڑیں گے اس طرح سے جس طرح سے کھانے کے پیالے پر سب ٹوٹ پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا، نماز ان کی زندگی سے ختم، نماز پڑھنے والے کوئی نہیں. مسجدوں میں 2-4 لوگ فجر میں ہوں گے. مسجد بنانے والوں تمہیں شرم آنی چاہیے، آج مسجدیں خالی ہیں، تم بازار کی زینت بن جاتے ہو، مسجد میں آنے کو تیار نہیں. جب لاک ڈاؤن ہوا بڑی تعداد میں لوگ مسجد آ رہے تھے، منع کیا جاتا تھا آ رہے تھے، جب بلایا جاتا تھا آنے کو تیار نہیں، جب روکا جا رہا تھا آنے کو تیار. مسلمانوں، آج ایمان کا، اسلام کا مذاق کوئی غیر نہیں مسلمان اڑاتا. فرمایا اس طرح ٹوٹ پڑیں گے ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. جس طرح پیالے پر ٹوٹ پڑتے اس طرح مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ٹوٹ پڑیں گے. نہیں ہو رہا، پوری دنیا تمہیں ہلاک کرنے کے در پہ ہے. آج تم نے اللہ کے گھر کو چھوڑا، پوری دنیا تمہارے پیچھے پڑ گئی، تمہیں ختم کرنے کے در پہ. ایک صحابی پوچھتے ہیں فقال قائل من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی کیا اس زمانے میں ایمان والے کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، کہ اس دن تمہاری تعداد زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کہا کہ جس طرح سیلاب میں آپ دیکھیں گے جھاگ، خس و خاشاک جھاگ کی طرح، اس طرح سے کہا کہ اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی. جھاگ نکلتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، دن کے بہہ جاتے ہیں، تمہاری حیثیت اسی طرح ہوگی، کوئی تمہیں پوچھنے کو تیار نہیں ہوگا. اور کیا فرمایا؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ، اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو، ڈر کو ختم کر دے گا. دشمن دیکھ کر تم کو اپنے آپ کو سیدھی کرتا تھا، کلمہ پڑھ لیتا تھا، آج تمہارے اخلاق و عادات کو دیکھ کر دور بھاگتا. اور کیا فرمایا؟ مختصراً یہ، اور فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دل میں اللہ وہن ڈال دیں گے. ایک صحابی پوچھتے فقال قائل وما الوہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، موت کو ناپسند کرنا. دنیا کی محبت، دنیا سے محبت کرنا عیب نہیں ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا عیب ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو نافرمان ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
دنیا کمانا عیب نہیں، دنیا میں رہنا عیب نہیں، تجارت کرنا، کاروبار کرنا عیب نہیں، لیکن میرے دوستو قرآن تعریف بھی کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ آج بیگم کا ڈر ہے، بیوی کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ جیسے ایک صاحب کے مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، ایک پرچہ آیا کہ اگر مجمع کے اندر محمد عبداللہ ہیں تو ان کے گھر میں پریشانی آ گئی ہے، جلدی سے جائیں، ان کی بیوی نے بلایا ہے۔ تو مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ اگر کوئی محمد عبداللہ ہے کھڑا ہو جائے، اس کی بیوی اس کو بلا رہی، اس کے گھر میں پریشانی آ گئی ہے۔ محمد عبداللہ جیسے ہی کھڑے ہوئے، پردے کے پیچھے سے بیوی نے آواز دیا کہ مولانا اس کو بیٹھے رہنے دیجئے، میں صرف دیکھنا چاہتی تھی کہ جلسے میں آیا کہ کہیں اور چلا گیا۔ تو میرے دوست بزرگ، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ابھی بڑے بڑے علماء اکرام آپ کے سامنے آئیں گے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آج نوجوانوں آپس کی لڑائی بڑھ گئی، میاں بیوی کے اندر جھگڑا، شوہر بیوی کو مارتا ہے، اتنا خطرناک چیز ہے میرے دوست، بیوی کو مارنے والا سب سے بدترین شخص ہے۔ بیوی پر ظلم کرتے ہو، ماں باپ کے حقوق الگ ہے، بیوی کے حقوق الگ ہیں۔ عربی عورت کی صفت ہوتی شک کرنے کی، اس کو آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ایک شوہر تھا، بیوی بہت شک کرنے لگی، جب بہت شک کرنے لگی اس نے کیا کیا؟ داڑھی چھوڑ دیا، نماز شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دیا، تہجد پڑھنا شروع کر دیا۔ بیوی کہی میں سمجھتی تم ایسا کیوں کرتے، تم خالی جنت کی حور پانے کے لیے ایسا کرتے، تو شک ختم کر دیں گے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا کہ لڑکیوں سے بات کرتا ہے، جب موبائل چیک کیا تو نمبر میں لکھا تھا، ایک نمبر میں تھا کہ کلیجہ کا علاج، ایک نمبر میں تھا دل کا علاج، ایک نمبر میں تھا کہ سر کا علاج۔ سمجھ گئی کہ لڑکیوں کا نام ہے۔ ایک نمبر میں تھا سکون کا علاج، وہ سمجھ گئی کہ لڑکیوں کا نمبر ہے، اس نے ایسا لکھ رکھا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے نمبر پہ کیا لکھا ہے، میری جان کیا لکھا ہوگا۔ اب جب بیوی نے اپنا نمبر ڈائل کیا اس میں لکھا تھا لا علاج۔ تو اب یہ ہے کہ بتائیے بیوی غصہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے میرے جوانوں، دنیا کی محبت اسی حد تک جائے جس حد تک اجازت دی گئی، آخرت پر ترجیح نہ دو اور اللہ کا ڈر پیدا کرو، مدارس علماء سے محبت کرو۔ ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، آنسو کے عوض تم کو ہم خون رلا دیں گے، آنسو کے عوض تم کو ہم خون رلا دیں گے، سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن، سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن، ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے، ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے، کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو کے گولوں سے، کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو کے گولوں سے،
ہنس ہنس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہنس ہنس کے محمد پر جان اپنا مٹا دیں گے، ہنس ہنس کے محمد پر جان اپنا مٹا دیں گے۔ امداد کے طالب ہیں، امداد جو مل جائے تعلیمی اداروں کی، ہم شان بڑھا دیں گے۔ امداد کے طالب ہیں، امداد جو مل جائے تعلیمی اداروں کی، ہم شان بڑھا دیں گے۔ یہ وقت عمل کا ہے، میدان میں نکل ساجد، یہ وقت عمل کا ہے، میدان میں نکل ساجد، مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں گے، مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں۔ دوست بزرگ نوجوانوں، اور پھر کبھی موقع ملا میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن میری بات یاد رکھنا، اعلان کریے یہ بھی جلسہ کھانے کے بعد دن کے 3 بجے سے شروع ہوگا رات کے 10 بجے تک۔ پھر مجمع جتنا آئے گا وہ جلسہ سننے آئے گا، وہ اس پر عمل کرے گا، نماز کا ہی پابند ہوگا، نماز ہی پڑھے گا۔ سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پابندی سے پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجیے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یاد رکھو جوانوں، قسم خدا کی، جس دن صبح کی نماز میں تم مسجد بھر دو گے، اللہ کی رحمت تمن پڑے گی، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، سارے کورونا ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کورونا جب آیا لوگ نام لینے کو تیار نہیں تھے، کسی کی خبر دیتے مولانا فلاں آدمی مر گیا، نہ کیسے کہا وہی اسی میں، بھئی کس میں کہتا اسی میں جو چلا، کروڑا کہنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، بیماری سے بچنا چاہتے ہو، وضو ٹھیک کرو، علماء سے پوچھ کر کرو، وضو کا طریقہ کبھی بھی آؤں گا بتاؤں گا۔ میرے دوست بزرگوں، 15 تاریخ کو راج نگر بھی انشاءاللہ آؤں گا۔ تو بہرحال میرے دوست بزرگ نوجوانوں، مرکز العلوم سوڑا کٹک یہ اڑیسہ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، جس سے یہ بھی پڑھے ہیں علماء اکرام اور بھی بہت سارے ہیں الحمدللہ اس علاقے میں، اور آپ کی امام صاحب بھی جو حافظ و قاری رحمت صاحب وہ بھی مرکز العلوم کے فیض یافتہ ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ مرکز العلوم میں دور حدیث تک، دارالفتہ تک کی تعلیم ہے، اور اوپن اسکول جو سینٹر گورنمنٹ کا اس کا بھی انتظام ہے، یعنی اگر کوئی بچہ 8, 9, 10 پاس کرنا چاہتا ہے، تیاری کر کے اس کا امتحان ایگزام دے کے پاس کر سکتا ہے۔ اڑیسہ اسٹیٹ بورڈ کا بھی ہمیں ایفیلیشن حاصل ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بھی ایفیلیشن حاصل ہے کہ جو بچہ ہمارے یہاں پڑھے گا ہمارے سرٹیفکیٹ سے وہاں ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ میں درخواست کروں گا یہاں کے مدارس والوں سے بھی، آپ سے بھی، آپ کے بچوں کو ہم مفت پڑھاتے ہیں اور 3 وقت مفت کھانا بھی دیتے ہیں، اور انتظام الحمدللہ جو پڑھے جانتے بھی ہیں، آپ حضرات ضرور وہاں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں۔ اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائے، مدرسے کے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، طلبہ کو قبول فرمائے، آپس میں محبت پیدا کریں، نفرت کے ماحول کو ختم کریں، ہندو مسلم ایکتا کو قائم رکھیں، ہندو مسلم محبت کو، پریم کو قائم کرو۔ نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے، آ جائے برائی تو ہر انسان برا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایکم برہما دوتیم ناشتی، اسی کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اگر وہ کہتے ہیں ایکم ایوا بہودا بدنتی، اسی کو ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ۔ اگر وہ کہتے ہیں شنیہ شنیہ مہا شنیہ، شنیہ جوتی شن جوتی مدھا جوتی بھگوانائیں، وہ کہتے ہیں، ہم بھی قرآن کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، قرآن کہتا ہے۔ اگر اوم
کہتے ہیں، اسلام بھی کہتا ہے السلام علیکم۔ آپس میں محبت پیدا کرو، ہندو مسلم ایکتا پریم کو پیدا کرو، جیسا کہ بہت سے ہندو بھائیوں نے اس جلسے کے لیے مدد بھی کیا، تعاون بھی کیا، ساتھ بھی دیا۔ اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ محبت کو قائم فرمائے، نفرت کے ماحول کو ختم فرمائے، محبت کے ماحول کو عام فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، شاعر اسلام بھی ہیں اور میرٹھ سے ایک مائی ناز عالم ربانی، بہت زبردست عالم دین اور ہم سب کے مربی و کرم فرما حضرت مولانا خالد صاحب میرٹھی دعوت برکاتوں میں تشریف فرما ہے، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ میں تو ابھی یوں سمجھے گھر کا آدمی ہوں، پڑوس کا ہوں، جب بھی آپ آواز دیں گے آ جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے، مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ایک ایک ایمان والے کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے مریضوں کی حفاظت فرمائے، شفا عطا فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کو دیندار بنا، حافظ و عالم و عمل بنائے، اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دارالعلوم فاروقیہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، تمام شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی اس ادارے کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ جس طرح سے سنا کہ آپ حضرات بڑی محبت کرتے اس ادارے سے، اللہ مزید محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک